دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا ہے دنیا؟ اس کو سمجھنا ہوگا۔ اصل میں شیطان ہمارے ساتھ میں لگا ہے۔ جب شیطان مردود ہوا، آپ سمجھیں، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، میرا ایک ایک جملہ نوٹ کر کے چلنا، اور میں بہت شروع سے تقریر شروع کر رہا ہوں۔ شیطان جنت میں رہتا ہے، یہ شروع کی باتیں ہیں۔ اور جب اس نے، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، پہلے پارے میں آدم کے لیے جھکو، سب فرشتے، فسجد الملائکۃ، سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس، ملا ابلیس کھڑا تھا۔ یہ بہت بڑا ملا جی بھی تھا، یہ کم پڑھا لکھا نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہو، کوئی مولانا نہیں ہے اتنا پڑھا لکھا جتنا یہ پڑھا لکھا۔ ہاں، جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت قابل تھا یہ۔ مگر ایک بات بتاؤں، قابل ہونے کی بنیاد پر یہ مت سمجھ لینا کہ عقیدہ بھی صحیح ہوگا۔ عقیدہ محبت رسول سے آتا، عقیدہ علم سے نہیں آتا۔ علم ضروری ہے، یہ بات شرط ہے، علم ضروری ہے، لیکن نرے علم پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت قابل آدمی تھا، لیکن اس نے حسد کر لیا، اور حسد جو تھا اسے بہا کے لے گیا اور جنت سے نکال دیا اسے۔ پھر کہا مولا اب تو میں جنت میں رہتا تھا، اب کہاں رہوں گا؟ رب نے فرمایا میں نے دو چیزیں بنائی ہیں رہنے کے لیے، ایک جنت ایک دوزخ۔ اب تک تو جنت میں رہتا تھا، جب میرا فرما بردار تھا تو جنت میں رہا، اب میری اطاعت نہیں کیا تو اب دوزخ میں رہے گا۔ تو کہا مولا دکھا تو، سیر تو کرا۔ جب دوزخ کی سیر کی تو دوزخ تو بڑی خوفناک جگہ ہے۔ 70,000 برس تک جہنمی کو جب ڈالا جائے گا تو وہ نیچے گرتے گرتے کہیں تہ میں پہنچے گا۔ ذرا غور کیجیے، تہ میں پہنچے گا، اور اتنی خطرناک جہنم کا عذاب ہوگا کہ اس کی آگ ایسی روشنی والی نہیں ہوگی، اندھیری آگ، کالی آگ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اور کہا مولا اتنی بڑی جہنم اور جلنے کے لیے میں اکیلا اونلی میں؟ کہا تو ہی کافر ہے اس وقت، کافر ہے نا تو، اس لیے جائے گا۔ اچھا آگے سے لے کے پیچھے تک جملہ اور بتاؤں میں تمہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا کافر اللہ کو نہ ماننے کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اللہ والے کو نہ ماننے کی بنیاد پر ہوا۔ حضرت آدم اللہ نہیں، اللہ والے تھے۔ حضرت آدم اللہ ہیں کہ اللہ والے ہیں؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا محبوب کہہ دو تم اللہ ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ حضرت آدم کے لیے کہا کہ سجدہ کرو، تعظیم کرو، جھک جاؤ۔ پہلی شریعتوں میں جھکنا تعظیم کے لیے جائز تھا، ہماری شریعت میں جھکنا جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہماری شریعت میں جھکنا جائز نہیں۔ تو اللہ والے کو سجدہ نہیں کیا، ان کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے کہا دنیا کا سب سے بڑا کافر، پہلا کافر تو، اور کفر کا فتویٰ لگانے والا کوئی بریلی کا مولانا نہیں تھا، کوئی مراد آباد کا مولانا نہیں تھا، کوئی رامپور کا مفتی نہیں تھا۔ سب سے پہلا جو دنیا کی تاریخ میں کافر ہوا، اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے والا خود خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا کفر کا فتویٰ لگایا، اور سب سے پہلے کہا اب کافر ہو گیا، اب نکل میری جنت سے۔ تو کہا جہنم اتنی بڑی؟ ہاں۔ تو کہا مولا میں نے بڑی عبادت کی، میری ایک تمنا ہے مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ کب تک کی زندگی؟ او بھائیوں ذرا کان کھول کے سن لو، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ چوری ہو کہاں سے رہی ہے، چور کہاں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی، کیا کرے گا؟ کہ مولا اتنی بڑی جہنم اکیلا جلوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ جس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اگر مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے تو اسی اولاد آدم کو بہکاؤں گا، اپنا چیلا بناؤں گا، اپنا ساتھی بناؤں گا، اپنا شاگرد بناؤں گا، اور بنانے کے بعد اسی جہنم میں لاؤں گا، خود بھی جلوں گا، اسے بھی جلاؤں گا۔
یہ پہلے ہی اس نے پروگرام طے کر لیا ہے کہ ساتھ میں لے کے جاؤں گا، مجھے لے کے جاؤں گا اولاد آدم کو، آدم کی وجہ سے تو نکلا، اب اولاد آدم کو لے کے جاؤں گا، اب ہمارے پیچھے لگا پڑا ہے، اور اتنا لگا پڑا الیکشن اسے نہیں لڑنا کہ کچھ الیکشن کی تیاری کر رہا ہو تو چلو چلا جائے، بیٹا بیٹی کی شادی اسے نہیں کرنا، نہ ایم پی مکھیہ منتری اسے نہیں بننا، نہ گھر اسے نہیں بنانا، زمین اسے نہیں خریدنا، وہ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو جنت سے دور کرنے میں، جہنم میں لے جانے میں لگا ہے۔ اب بتاؤ، رات و دن کام کر رہا ہے وہ، رات و دن ڈے نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ، تم تو سو جاتے ہو وہ جاگتے رہتا، ڈے نائٹ چل رہی ہے اس کی ڈیوٹی بھائیوں۔ اب مجھے بتاؤ، جب دشمن اتنا ہیوی ہے، اتنا ہیوی کہ جو ڈے نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے ڈیوٹی ڈے نائٹ؟ بتاؤ ذرا۔ میں تو کہہ رہا بچے نہیں سمجھیں گے، ہے کہ تو بڑے بھی نہیں سمجھ رہے، تو بچے کیا سمجھتے؟ وہ ڈے نائٹ ڈیوٹی اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ کھلا دشمن کا، اللہ چھپا نہیں کہا، کھلا۔ یہ بھی سن لیجئے، میدان محشر میں تم اللہ سے کہہ نہیں سکتے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیطان بھی آئے گا، اسی نے تو بتا دیا، مولا وہ چھپ چھپا کے کہاں سے آگا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کھلا دشمن ہے، میں نے تو کھول کے بتایا تو قرآن میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، میں نے کھلا دشمن پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے ہی کہ کھلا دشمن ہے، پھر تم اس سے ستر کیوں نہیں رہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ، تمہارا دشمن تمہارے لیے، تمہیں ہرانے کے لیے رات و دن جاگ رہا ہے، ایک ہم ہیں اس سے بچنے کے لیے رات و دن سو رہے ہیں، یعنی یار اس سے بچنے کے لیے ہم رات و دن سو رہے ہیں۔ جب یار دشمن جو تیاری، ایک بات بتاؤ یار بھائیوں، تمہارا دشمن، بھائیو بات سمجھتے رہنا، رائفل لے کے آئے تو تم لٹھیا لے کے مقابلہ کر لو گے اس کا؟ تمہیں بھی رائفل لانا پڑے گی، بھائیو بات ہے کہ نہیں؟ امریکہ سے جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے کے ہتھیار جیسے بنانا پڑیں گے، ارے بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے میزائل بنایا تو دوسرا ملک بھی میزائل بنا کر تبھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا۔ شیطان تو رات و دن جاگ رہا، رات و دن کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں بہکا سکے، تم کیوں نہیں رات و دن کوشش کر رہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آ سکے؟ فجر میں تم سو رہے ہو، عشاء میں تمہارا پتہ نہیں ہے، ظہر میں تمہارے بگی باغ چل رہا ہے، عصر کا وقت ہے تو تیری بگی باغ اور تیرے تاش کے پتے چل رہے ہیں، کیوں؟ تجھے کوئی خبر نہیں، جب تیرا دشمن اتنا مضبوط ہے